آگے کہا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسم سے نکلنے کا، قسم سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ بتایا۔ اور قسم کا چھٹکارا کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان جذبات میں آ کر کے اور جو ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے الٹی سیدھی، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی، ناجائز قسم کھائی، تو اس کا توڑ کر کے کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سورہ مائدہ میں غالباً آیت نمبر 89 ہے، اس میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر قسم کسی نے کھا لی اور اس کو توڑنا ہے، کفارہ ادا کرنا ہے، تو سب سے پہلا جو کفارہ قرآن نے بتایا ہے وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے، یا پھر ان کو کپڑے پہنائے جائیں کہ جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کیا جائے۔ غلام کا آج کا تصور نہیں، لیکن بہرحال قرآن میں ذکر ہے تو ہم بتا رہے ہیں، غلام آزاد کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا جیسے آج کے دور میں، تو وہ 3 روزے رکھے، پھر وہ 3 روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قسم کا کفارہ ادا کیا تھا غلام آزاد کر کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے غلام آزاد کیا تھا اور یہ قسم کا کفارہ ادا کیا تھا، قسم توڑی تھی اور بعد میں شہد کا استعمال کیا تھا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا طریقہ بتا دیا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تو تمہارا کارساز ہے، تم سب کا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی وجہ سے، اپنے علم و حکمت کو استعمال کر کے تمہاری ضرورتوں اور مصلحتوں کو سامنے رکھتا ہے، اور تمہاری پریشانیوں جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو کم کرنے اور آسان کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ یہی قسم کا کفارہ بتا کے طریقہ بتا دیا۔ ورنہ کوئی انجانے میں آ کر کے کسی حلال چیز کو حرام کر لے، تب تو اس کا پابند ہو جاتا۔ لیکن ہاں، اس میں قسم میں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ قسم میں اگر کسی نے قسم اپنی بیوی کے حرام ہونے کی کھائی اور اس میں نیت یہ تھی کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، پھر اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اگر طلاق کی نیت نہیں ہے، صرف حرام ہونے کی قسم کھائی، اب چونکہ بیوی حلال تھی، آپ نے جان بوجھ کر اس کو حرام کیا، یہاں پہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور قسم توڑنی پڑے گی۔ تو یہ بیوی کا ایک مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، باقی چیزوں کو حرام اگر قسم کھا لیے تو اس کو توڑ کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہ میرے یہ شہد والی بات کسی کو بتانا نہیں، اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا تھا رضی اللہ عنہما۔ تو آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، کہ جب اللہ کے اور وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے، یہاں بیوی کا تذکرہ ہے، نام نہیں لیا، یہ حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی روایتوں سے تمام باتیں آتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کسی بیوی سے ایک چھپکے سے کوئی بات کہہ دی، فلما نبأت بھی، اور اس بیوی نے کسی دوسری بیوی صاحبہ کو بتا دی، وہ راز فاش کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھول دی کہ فلاں بیوی نے فلاں بیوی سے یہ راز فاش کیا اور یہ بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ظاہر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتا دی تھی کہ 2 لوگوں نے مشورہ کیا اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا، بعد میں راز کھول دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتائی، لیکن اللہ کے رسول نے ان بیوی صاحبہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے صرف اتنا کہا کہ آپ نے میری راز کی بات بغیر میری اجازت کے دوسرے کے بتا دی، صرف اتنی بات کہی۔ کیونکہ اگر وہ ساری بات بتا دیتے تو یہ جو سامنے بیوی اہلیہ تھی ان کو شرمندگی ہوتی، اس شرمندگی سے بچانے کے لیے یہاں پہ ناگواری تھی، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تھی کہ میری راز کی بات کیوں بتائی گئی دوسروں کو، یہاں پہ تکلیف تھی، اللہ کے رسول ناگواری کے آثار ان کے پر تھے، لیکن یہاں پہ بھی دوسرے کی دلجوئی کے لیے اور دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دوسرے کا دل نہ ٹوٹے، دوسرا شرمندہ نہ ہو، خاص طور سے آپ کی بیوی، اس کا کتنا خیال تھا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں بھی اپنانا ہے کہ دوسرے کے دل نہ دکھانے پائیں، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ ہم اس چیز کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہماری نماز نہ ٹوٹے، ہم اس چیز کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹے، لیکن اس چیز کی بھی سب سے زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو عرف بعضه وأعرض عن بعض، کچھ بات بتائی کہ تم نے میرے راز کی بات کو کیوں فاش کر دیا، اور پوری بات نہیں بتائی تاکہ ان کو شرمندگی زیادہ محسوس نہ ہو۔ فلما نبأها به، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ہم کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، آپ نے میرے راز کی بات کیوں فاش کی،
قالت من انباک ھذا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا یہاں سے مراد ہیں، لیکن ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ان بیوی صاحبہ نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ اب ہمارے جیسے اگر کوئی ہوتا، ہم لوگوں کے جیسے اگر کوئی ہوتا تو یہ کہتا بھئی ہم تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور ہمارے پہ کرامت ہے اور ہمارے پہ الہام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشف کرتے ہیں، اپنی جو ہے کرامت دکھاتے اور اپنے کمالات گناتے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے۔ فوراً اللہ کی طرف ان کا تو ہے تعلق جوڑا، کیا کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا، مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا ہے۔ اس کا ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے، بیان القرآن میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف رجوع کیا گیا، اللہ کی طرف نسبت کی گئی کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تو ہو سکتا تھا اس سے ان دونوں اہلیہ کے اندر توبہ کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب میری ساری بات بتائی ہوگی، تو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے کچھ بات رکھی تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، لہٰذا ان کے اندر غلطی کا احساس پیدا ہو اور وہ توبہ جلدی سے کریں، اللہ کی طرف رجوع جلدی کریں۔ یہ ایک جو ہے مصلحت اس میں بتائی گئی۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، لہٰذا اسی رب نے ہم کو یہ خبر دی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اگر تم دونوں توبہ کر لو، یعنی وہ دونوں بیویوں سے مخاطب کیا گیا کہ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہو، فقط صغت قلوبکما، اور تمہارا دل اسی کی طرف مائل ہے، یعنی وہ دونوں چاہتی تھیں کہ یہ شوہر ہمارے بھی ہیں، لہٰذا ہم کو زیادہ وقت دیں، ہم کو زیادہ وقت دیں، ہم سے محبت زیادہ کریں، اور یہ ہر بیوی کے اندر، ہر اہلیہ کے اندر، ہر خاتون کے اندر یہ چیز ہے، مادہ ہے، فطرت ہے، یہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیوی کی محبت حاصل کرنا، وہ شوہر کی محبت حاصل کرنا یا رسول کی محبت حاصل کرنا گناہ ہے، نہیں، یہ تو فطرت چیز ہے، فطرتاً ہے یہ چیز۔ لیکن یہاں پہ جب حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے، خاص محبت تو سب سے تھی، خاص محبت حاصل کرنے کے لیے وہ سوچنی نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت دیں، لیکن جب ان کے پاس زیادہ وقت دیں گے تو دوسروں کی حق تلفی ہوگی، اس سے بھی یہاں بچایا گیا، اس سے بھی یہاں بچایا گیا۔ فقط صغت قلوبکم، تمہارا تو دل اسی طرف مائل ہے کہ اللہ کے رسول تم سے محبت کریں، ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اگر تم دونوں وہی بیویوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کے مقابلے میں آپس میں مشورہ کرتی رہو گی اور ان کو کسی ذریعے سے ناگواری پیدا ہوگی ان کے اندر، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، تو اللہ تعالیٰ تو وہ بہترین کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے کارساز ہیں، اور جس کا اللہ کارساز ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، جس کا اللہ مددگار ہو اس کو کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کارساز ہیں۔ آگے کہا کہ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جبریل بھی کارساز ہیں، یعنی کارساز سے مطلب اللہ والا کارساز نہیں، جبریل بھی ان کے مدد کے لیے رہتے ہیں، جبریل اللہ کے پاس سے وحی لے کر کے آتے ہیں، فیضان اور فائدہ ان کو پہنچاتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ وصالح المؤمنین، اور نیک مومنین بھی ان کے جو ہے مطیع و فرما بردار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں سب ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ایسے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کوئی جو ہے تکلیف ذرہ برابری پہنچانے کے لیے مشورہ کرتی ہو آپس میں، تو تمہارا نقصان ہوگا، ان کا نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ان کے پیچھے، فرشتے ان کے پیچھے ہیں، نیک مومنین ان کے پیچھے ہیں، اور تمام فرشتے جبریل امین ان کے پیچھے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، یہاں پہ یہ ایک چیز پیدا ہوئی ان کے اندر کہ ان کے زمانے میں گویا کہ وہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر تھیں، سب سے بہتر جتنی بھی ازواج تھیں سب سے تمام عورتوں میں سب سے بہتر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، ان کے نگاہ میں دیا، وہ سب سے بہتر خواتین تھیں، ہمارا ماننا ہے۔ عسى ربه ان طلقكن، یہاں کہا گیا کہ قریب ہے تمہارا رب، تمہارے رب کے لیے جو ہے بہت مناسب بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں۔ وہ سوچ رہی تھیں، شاید ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو یہ کیا کریں گے، ہم نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے، ہم سے بہتر کوئی ان کو مل نہیں سکتا، ہم جو ہے نماز پڑھنے والے، تمام چیزیں اپنے ان کے دل میں خیال آیا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسا نہیں بلکہ تم سے بھی اچھا دے دے،
تم سے بھی اچھی بیویاں ان کو عطا کر دیں جو نماز پڑھنے والی، مسلمات اسلام لانے والی یعنی مسلمان ہوں گی، مومنات بات ماننے والی، اور قانتات اللہ پر بھروسہ رکھنے والی، اور جو ہے اسی طریقے سے تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات روزہ رکھنے والی، ثیبات و ابکارا، اور اس میں سے کچھ خواتین کنواری بھی ہوں گی اور کچھ غیر کنواری بھی ہوں گی، کیونکہ کچھ کوالٹیز کنواری کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کوالٹیز پروان چڑھانے کے تعلق سے، سنجیدہ ہونے کے تعلق سے، میچیور ہونے کے تعلق سے، یہ غیر کنواری میں یہ چیزیں صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، لہٰذا اللہ کے رسول علیہ والسلام کے لیے یہ تمام چیزیں بتائی گئیں کہ اگر تم کو وہ طلاق دے دیں تو تمہارا نقصان ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر ان کو عطا کر دیں۔ یہاں پہ یہ بات لازم نہیں ہے کہ ان ازواج مطہرات سے بہتر اس وقت کوئی خاتون موجود تھیں، یہاں پہ یہ کہا جائے گا بلکہ کہ اگر طلاق دے دیتے، جو کہ نہیں دینا تھی، اگر طلاق دے دیتے تو اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری بیویاں جو اللہ کے رسول کو عطا کرتے، اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو اچھا بنا دیتے، اپنے کرم سے ان کے اندر اچھی صفت پیدا کر دیتے جو کہ پہلے نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک و قادر ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ کسی بیکار کو اچھا کر دے اور کسی اچھے کو بیکار کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لہٰذا اس سے جو ہے پتہ یہ چلتا ہے واقعے سے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی بھی حال میں اور کتنا ادنا درجہ بھی دکھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے، دیکھیے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے تھوڑی سی یہ چوک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تتوبہ، آپ کو جو ہے توبہ کرنی پڑے گی، اور ان کو باقاعدہ اس غلطی کا احساس ہوا، باقاعدہ انہوں نے توبہ کی، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اور ان کو ناگواری کے آثار اگر ان کو محسوس ہوئے تو باقاعدہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے ذرہ برابر بھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ہم نے ڈالا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرت ہم اپنے طور پر گزار رہے ہیں، معاملات ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا بنا ہوا ہے، ہمارا اسی طریقے سے ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے عقیدے کو کریں، اپنی عبادتوں کو کریں، اپنے معاملات کو کریں، اپنی معاشرت اس طریقے کی بنائیں، اور اپنے اخلاق نبی والے اخلاق بنائیں، تاکہ اللہ کے نبی کو بھی خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہو، اور جب قیامت کے دن ہم جائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا سکیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، کہ ہم کل قیامت کے دن جائیں اور اللہ کے رسول ہم کو دیکھ کر کے دھتکار دیں اور بھگا دیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نبی کی کوئی سنت نہیں ہے، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے میرے کلیجے پہ جو ہے چھرے چلائے ہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں، آمین وآخر دعوانا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔